اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين وتركنا عليه في الآخرين وفديناه بذبح عظيم سلام على إبراهيم صلوات سورہ صافات کی 4 آیتیں آیتیں مختصر ضرور ہیں مگر مکمل ہیں نعرہ تکبیر قرآن وہاں سے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ام ایمان نعرہ ولایت خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ یہ 2 ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں وقت بھی اس وقت میرے پاس تنگ ہو گیا ہے لہذا لمبی گفتگو سے گریز کرتا ہوا ایک جملہ کہوں گا شیخو پورہ میں بہت عرصے بعد حاضری ہے اور شیخو پورہ عزاداروں کا شہر ہے اور عزادار کا دوسرا نام سمجھدار ہے یاد رہے کہ جب ہم عزادار کہتے ہیں تو عزادار صرف شیعہ نہیں ہوتا بلکہ عزادار ہر اہل دل ہوتا ہے زندہ ضمیر ہوتا ہے بیدار دماغ ہوتا ہے جس کی طینت پاک ہو جس کے ماں باپ کا کردار صاف ہو لہذا مجلس ہم ویسے بھی مسجد میں نہیں کرتے شیعہ مسجد بھی بناتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور امام بارگاہ بھی بناتے ہیں مگر ہم مجلسیں مسجدوں میں نہیں کرتے سب مسجد بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں سب مدرسہ بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں ہم دین پہ خرچہ زیادہ کرتے ہیں ہم مسجد اور مدرسے کے ساتھ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں
اس لیے کہ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ میں دین سمجھنے گیا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا مگر آپ جواب دے سکیں گے۔ آپ اللہ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا کہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ لگاتار درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، شاعر کہتا ہے درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور آپ کے ذوق سماعت دیکھ کر مجھے فلسفہ ازا کا ایک جملہ اور ایک شعر اور دو مصرے اور سنا دوں۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ میں دعوت دے رہا ہوں مجلس میں آنے کے لیے لوگوں کو، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر اذانیں بند کر دیں۔ یہ آرزو تمہارے بڑے لے کر منو مٹی کے نیچے دب گئے۔ علی مولا کے نام کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ ابھی اس دنیا میں علی علی سے آشنائی، آگاہی اور پیار کر لو، جنت میں تو ہوا بھی چلے گی تو آواز علی علی آئے گی۔ جنت کے تو دروازے کی کنڈی بجے گی تو علی علی کی آواز آئے گی۔ اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہے۔ عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اِذَا دَقَّتِ الْحَلْقَةُ طَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی یا علی یا علی، جب درے جنت کی زنجیر بجتی ہے تو اس میں سے جو آواز نکلتی ہے وہ ہے یا علی۔ جنت کے 8 دروازوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین میں شیعہ بچوں کو ایک ہوم ورک دینے آیا ہوں اور سنی بچوں کو بھی ایک ہوم ورک دینے آیا ہوں۔ بزرگ کچھ دیر کے لیے مجھے برداشت کریں، کام جوانوں کے کرنے کا ہے۔
ویسے بھی 3 لوگوں کو تو یہ عالی مدد بولنا ہی نہیں چاہیے. اچھا یہ جو بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں نا یہ میرے ساتھ کراچی سے نہیں آئے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. آپ جہاں بیٹھتے ہیں مستر پارک بن جاتا ہے. یہ بھی مستر پارک بن گیا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ خانیوال جاتا ہے, کبھی کہتے ہیں یہ بھاولپور جاتا ہے, کبھی یہ حیدرآباد جاتا ہے. میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا. تین لوگوں کو یہ عالی مدد نہیں کہنا چاہیے. ایک بزدل کو, مقدس بھائی آپ کا پوچھ رہے تھے, ہم آپ ہاں ہاں جی جی. اب مجھے آپ بھی تو سننے دیں نا مجھے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. پیر صاحب اجازت ہے, توجہ ہے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹائم کم ہے, میں بہت جلدی کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں. اور ویسے ہی مجلس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان میں مجلس کا حصہ نعرہ ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ جی نعرے ہی لگاتے رہو, یہ بھی مطلب نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ نعرہ لگاؤ ہی نہیں. تو صلوات پڑھ لیں ذرا محمد. بات آگے بڑھے. 3 لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بزدل کو, بزدل کا کیا کام علی سے؟ بزدل اور علی والا ہوتا ہی نہیں ہے. چھوٹے دل والا علی والا نہیں ہوتا. کیا ہوا بھائی, وہ مجلس پڑھی تھی, مجلس کروائی تھی, مولا کے فضائل پڑھے تھے, FIR کٹ گئی. پھر کیا ارادہ ہے؟ کہنے وہ میری خالہ ملتان میں رہتی ہیں, ان سے ملنے جا رہا ہوں. ایک اور سے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا علی کے کھلے دشمن پہ لعنت کی تھی, FIR کٹ گئی ہے. تو ہم نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے وہ لاہور میں میری پھوپھی رہتی ہیں, انہیں سلام کرنے جا رہا ہوں. جو FIR علی کے نام پر کٹے وہ تو اعزاز ہے. جو اہل بیت کے کھلے دشمنوں سے بیزاری پر FIR کٹے وہ تو اعزاز ہے. اسے گلے میں ہار ڈال کے شہر میں پھرو, رجسٹرڈ مولائی ہو گئے ہو. کیا پریشانی ہے؟ کسی کی معاذ اللہ معاف کیجیے گا بھینس چرانے پہ تو FIR نہیں کٹی. یہ تو عزت میں اضافہ ہو گیا. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں, انہوں نے اپنا کام کیا, ان کا بھی شکریہ ادا کیجئے. وہ SHO صاحب علاقے میں رہنا چاہتے ہیں, ان کے جتنے آپ سے تعلقات ہیں کسی اور سے بھی تو ہیں, انہیں اپنا کام کرنے دیجئے, آپ اپنا کام کیجئے. جب ہمیں اسلام آباد سے کہیں لے جا رہے تھے تو وہ مجھ سے جب سب طے ہو گیا بٹھا لیا دوسری گاڑی میں, تو کہنے جی ہم شرمندہ ہو رہے ہیں. میں نے کہا مجھے اچھا لگ رہا ہے, میں فرض شناس افسر سے بات کر رہا ہوں. میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ اپنا کام کیجئے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. ہر ایک کو اپنے نامہ عمل کا حساب دینا ہے, ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. لہذا خبردار, بزدل اور علی والا
فارسی میں بز کہتے ہیں بکری کو. کارنداری بز رکھا یعنی چھوٹے دل والا. علی والا بزدل نہیں ہوتا. ہم تو قدم ہی وہاں رکھتے ہیں جہاں بم ہوتا ہے. کوئی جا کر انہیں خبر دے دے کہ تمہارا سامنا جن لوگوں سے ہے ان کا تمہارے سامنا کوئی برابری اور مقابلہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ہے. خوشی جب ہوتی جب دشمن سمجھدار ہوتا, اور ویسے بھی جو علی سے دور ہو وہ سمجھدار ہو بھی نہیں سکتا. الحمدللہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جو ہماری دشمنی کا ٹائٹل لیے پھرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے. تشیع سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے, جو ان میں نہیں ہے. یہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں مجلسیں بڑھ رہی ہیں. مجھے حضور مولانا کوئی 27 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے. چھوٹا سا تھا جب سے مولانا اون میرے استاد بھی تھے, میرے بڑے بھائی بھی تھے. لیکن اس سال جتنی میری مجلسوں میں لوگ شیعہ ہوئے ہیں کبھی نہیں ہوئے. ہر مجلس میں 2 4 5 لوگ کان میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم 2 لوگ تو کھڑے ہو کے اعلان کریں گے, 2 ہمارے ساتھ آئے, وہ کہہ رہے ہیں کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر ہم شیعہ ہونے آئے. اور آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں بھرتی کرتا ہی نہیں ہوں. میں تو 6 سوال اتنے مشکل کر لیتا ہوں تب جا کے کہتا ہوں اب کلمہ سناؤ. کتنا پڑھا ہے, کتنا سنا. اللہم صلی علی محمد. 6 سوال کرتا ہوں کیوں شیعہ ہو رہے ہو بھائی, کیا پریشانی ہے, اپنی جگہ ٹھیک نہیں تھے کیا؟ جو پہلے ہی شیعہ ہیں ان کو ہی پکا شیعہ بنا لیں تو ہمارا کارنامہ ہے. تم اور اضافہ کر رہے ہو ہماری پریشانی میں. تو میں تو اس انداز سے سوچتا ہوں. اور اس کے بعد جب وہ تو اس سال زیادہ ہو رہا ہے یہ. میں نے بہت سوچا کہ آخر کیوں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے گالیاں پڑ رہی ہیں, ادھر سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگ رہا ہے. اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے. سنی ہمارے بھائی نہیں ہے, ہماری جان ہے. بھائی 2 ہوتے ہیں, جان ایک ہی ہوتی ہے. میں شیعہ بچوں کو اور سنی بچوں کو ہوم ورک دینے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ 3 لوگوں کو یہ عالی مدد کہنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بزدل کا کوئی کام نہیں ہے مولا سے, بلکہ علی بولو گے تو پھر علی کی شجاعت ہماری رگوں میں اترے گی. دوسرا جو شخص جسے سوچنا چاہیے یا عالی مدد کہنے سے پہلے وہ ہے کنجوس. کالا لودڑا ہوا, پائچا پھٹا ہوا, بٹن ٹوٹا ہوا, چپل 2 طرح کی. کون ہے یہ؟ کہا جی یہ شیخ پورہ میں ان کی 6 دکانیں ہیں بڑی مارکیٹ میں. جو پیسے اپنے اوپر نہیں لگاتا وہ امام بارگاہ میں کیا لگائے گا, وہ مسجد میں کیا لگائے گا, وہ مدرسے کو کیوں دے گا. کنجوس کا کام علی سے نہیں. ایک جوان میرے پاس ایک آیت لے کر آیا, مولانا اسے سمجھائیں سمجھ میں نہیں آ رہی. الذین ينفقون فی السراء والضراء. ایک خاندان ایسا بھی ہے کہ جو ہوتا ہے ان کے پاس تب بھی دیتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. یہ خانوادہ یہ قبیلہ کون ہے کہ ہوتا ہے تو دیتے ہیں, یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو مولانا کیسے سمجھے؟ میں نے کہا تمہیں کیا الجھن ہے؟ کہنے لگا مولانا ہوگا تو دیں گے نا. میں نے کہا نہیں, تم دینے والے ہوتے تو تمہارے پاس ہوتا. سخاوت سے پیسے کا کوئی تعلق نہیں. سخاوت ایک کیفیت کا نام ہے. سخی بن جاؤ تو اللہ تمہیں واسطہ فیض بنا دے گا, پھر اللہ تمہارے ذریعے بٹوائے گا. تو دوسرا وہ شخص جسے مولا کا نام لینے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے وہ ہے کنجوس. کہنے لگے مولانا خمس میں اس لیے نہیں دیتا. ہاں واجب ہے, ائمہ کی حدیثیں بھی ہیں اور قرآن کی آیت سورہ انفال میں بھی ہے, مگر خمس اس لیے نہیں دیتا کہ مولانا کھا جاتے ہیں. تو مولوی اگر خمس کھا جاتا ہے تو تم جو نہیں دے کے کھا رہے ہو بہانہ چلے گا نہیں. بہانہ وہ بناؤ جس کے پیر ہوں.
یہ چلے گا نہیں. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنی اپنی جیب خرچیوں میں آپ کے علاقے میں کسی کو نہ دیں. آپ کو اجازتیں مل جائیں گی, اپنے علاقے کے اندر اپنی جیب خرچی سے بچا ہوا سال میں ایک تاریخ طے کرو. شرم آتی ہے مجھے جب میں مجلسوں کے لیے جاتا ہوں کہ امام بارگاہ کی چھت ٹپک رہی ہے, مسجد کی ٹوٹی ٹوٹ رہی ہے, مسجد کا فرش پھٹ گیا ہے, مدرسے کی دیوار گر رہی ہے, اور شیعہ قوم ہر دوسرے بندے کو دیکھو تو 600 ایکڑ کا زمیندار ہے, یہ اتنا بڑا مالدار ہے, اور علاقے میں قومی اداروں کا حال خراب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں سے غافل ہیں. تو دوسرا وہ بندہ کہ جو علی والا ہو نہیں سکتا, وہ کنجوس. تیسرا یا علی مدد بولنے سے پہلے سوچے جس کا دل چھوٹا ہے, جس کا ذہن چھوٹا ہے, جو تنگ نظر ہے. وہ سنی, یہ شیعہ, پھر شیعوں میں یہ فلاں یہ فلاں. کب تک رہے گا یہ قصہ؟ ایک تقسیم ختم نہیں ہوتی, ہم محنت کر کے اس تقسیم کو ختم کرتے ہیں, دوسری شروع ہو جاتی ہے. ایک عرصے تک یہ پریشانی رہی کہ یہ ماتمی اور نمازی ہے. کون نمازی ہے علی والا جو ماتمی نہیں ہے؟ اور وہ ماتمی کیسے ہے جو نمازی نہیں ہے؟ اللہ الحمدللہ ایک مدت کے بعد یہ فرق ختم ہوا. اب یادی بحثیں نہیں ہیں, پھر اور الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تیسری الجھنیں. میں ان بچوں اور جوانوں کو فارمولہ دے رہا ہوں, جب کبھی آپ کو لڑانے کی کوئی بات کرے سمجھو شیطان کی آواز ہے. اس ممبر کے بارے میں اس بچے سے پوچھا جائے بیٹا ممبر کسے کہتے ہیں, تو یہ کہے گا ایک زینہ ہوتا ہے جس پہ مولانا بیٹھتے ہیں. اس جوان سے پوچھا جائے وہ کہے گا جی امام بارگاہ میں کرسی رکھی ہوئی ہے جسے ممبر کہتے ہیں. اس جوان سے پوچھا جائے وہ کچھ اور کہے گا. ممبر کی تعریف ہر ایک اپنی معرفت کے مطابق کرے گا. نبی کے بارے میں پوچھیں اصحاب سے کہ نبی کیسے تھے, تو ہر ایک اپنے اعتبار سے جواب دے گا. اور اگر علی مولا سے پوچھیں گے تو علی وہ جواب دیں گے جو جواب ہوگا. لہذا مولا علی سے پوچھا گیا, تنگ نظری کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرکار کی فضائل کا ایک باب. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی بتائیے صف لنا نبینا کاننا نرا, ہمیں نبی ایسے بتائیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. پھر میرے مولا نے منہ سر سے لے کر اور ناخن پا تک نبی کے فضائل پڑھے. جب ان فضائل کو بیان کیا مولا علی نے تو پہنچے ناک مبارک پر. فرمایا انفہو لم یشم رائحۃ الکریہا, نبی کی ناک مبارک ایسی تھی کہ آپ کو کبھی بدبو آتی نہیں تھی. خدا کے واسطے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول میں موت بھی قبول ہے ایمان لم یشم رائحۃ الکریہا, نبی کی ناک بدبو سونگتی نہیں تھی. اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ عیب نہیں دیکھو, خوبیاں دیکھو. میں ایک صاحب کے ہاں مقدس بھائی کھانا کھا کر آیا تو ایک صاحب کہنے لگے وہ تو رشوت لیتے ہیں, آپ وہاں کھانا کھا کے آ گئے, آپ فلاں کیا کھانا کھا کے آئے؟ میں نے کہا ہاں گیا تھا. کہا وہ تو رشوت خور ہیں, اتنا بڑا نام مولانا بنے پھرتے ہیں, آپ رشوت کے پیسے کا کھانا کھا کے آ گئے. تو میں نے کہا وہ ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے جی ہاں 1 لاکھ تنخواہ ہے اور 5 لاکھ خرچہ ہے. تو میں نے کہا میں تنخواہ کے پیسے کا کھا کے آیا ہوں. تمہیں برائیاں نظر آتی ہیں بس. بھائی آیت اللہ سیستانی میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی جی, آیت اللہ خامنائی میں کوئی خوبی بھی تو ہوگی جی. فلاں ذاکر میں مجھے جتنا ذاکروں سے پیار ہے آپ کو بیان نہیں کر سکتا, وقت تنگ ہے. انہوں نے ایک مدت تک قافلہ اعزا کو چلایا ہے جی. اب سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے کون خطیب تھا؟ میر انیس نے مرثیہ ہی نہیں کہا تھا جو مرثیہ پڑھا جاتا. یہ چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور آوازیں لگاتے تھے, آؤ میں تمہیں ایک شہزادے کے قصہ سناتا ہوں.
اور شہزادے کا قصہ سننے کے لیے مجمع لگتا تھا اور وہ شہزادہ حسین نکلتا تھا. جو ان ذاکرین کی خدمات ہیں، اب فلاں ذاکر فلاں کے خلاف، فلاں عالم فلاں ذاکر کے خلاف، فلاں ذاکر فلاں عالم کے خلاف، تو اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی. تو ہمیں اچھائی دیکھنی ہے بس. ہمارا کام، ہمیں اللہ نے کوئی نیب کا سربراہ نہیں بنایا ہے کہ ہم آڈٹ کرتے پھریں لوگوں کے کہ کتنا کیا ہوتا ہے. اور اگر بانی دینا چاہتا ہے تو بانی دے رہا ہے نا، اور وہ لے رہا ہے. البتہ طے کرنے کے اوپر مجھے کبھی کبھی تعجب یہ ہوتا ہے، اور بلکہ یقین نہیں آتا کہ لوگ طے کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر دنیا میں طے کر کے نیاز لے لی تو آخرت میں زہرا سے کیا لیں گے؟ یہاں کہیے لبیک یا حسین. بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد والے. نیاز ہے، بانی دے رہا ہے، ذاکر کو لینا چاہیے. امام سجاد نے ذاکرین کو نیاز دی ہے، ذاکرین نے لی ہے. نیاز ہے، اجرت تو نہیں ہے کہ جو میں طے کروں اور گنوں کہ کم ہے تو واپس لے لو اور لے لو. خفا نہ ہو مجھ سے، میں اپنے قبیلے کے خلاف بات کر رہا ہوں، اور جتنا خلاف بولتا ہوں اس سے زیادہ حق میں بولتا ہوں. لہٰذا ایک جملہ کہہ کر گزر رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. اگر دنیا میں نے مولا حسین کے ذکر کے پیسے طے کر لیے تو قیامت میں سیدہ سے کیا لوں گا؟ معاوضہ تو لے لیا. عزیزان گرامی نہیں، ہوم ورک دے رہا ہوں شیعہ بچوں کو، گھبرا تو نہیں رہے. شیعہ بچوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں. آپ اپنے علاقے کے سنی عالم کے گھر پہ، سنی ہوئی پڑوسی کے گھر پہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں، نیاز لے کے جائیں، گلدستہ لے کے جائیں، اور کہیں ہم شیعہ ہیں اور آپ کو سلام کرنے آئے. ہر محلے میں کوئی سنی عالم ضرور رہتا ہوگا، اور ہر محلے میں چند گھر شیعوں کے بھی ہیں. جی یہی پاکستان کا حسن بھی ہے، اسی پر وہ پریشان بھی ہیں. تو آپ 5 6 8 10 جوان جمع ہوں، اپنی جیب خرچی سے گلدستہ بنوائیں، مٹھائی کا ڈبہ بنوائیں، سنی عالم کے دروازے پر جائیں. اگر وہ کہیں نیاز لے کر آئے ہو تو کہیں صاحب نیاز تو آپ نیت کر لیں تو نیاز ہو جائے گی. اور نیاز اگر نیت نہیں کریں گے تو یہ فلاں حلوائی کی مٹھائی ہے. تو ابھی فی الحال نیاز نہیں دیجئے، تھوڑا سا پیار پہلے بڑھائیے. اور اگر نیاز بھی کہہ دیں اور واپس کر دیں تو ناراض بھی نہ ہوئیے، دوبارہ دیجئے گا. پھر واپس کر دیں پھر ناراض نہ ہوئیے گا، پھر سے دوبارہ دیجئے گا. اس لیے کہ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. میں آپ کو بشارت دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی نیاز بھیجیں گے. اخلاق سے بہتر تبلیغ ہی نہیں ہے. اور سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دوں. ابھی اگر میں کہوں گا نا تو ہاتھ بھی اٹھا لیں گے، سنی بہت باری تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. سنی جوانوں کو ہوم ورک دے رہا ہوں، شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو. جب سنی بچے شیعہ جگہ، مسجد تو شیعوں کی نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. شیعہ انتظامیہ ضرور ہے، ہم امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. گزارش کروں گا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، مولانا کو سبق سناؤں، دعا لوں کہ جب میں ممبر پر بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے خیال رہنا چاہیے کہ دروازے پر ہم نے کھڑا نہیں کیا کسی کو یہ چیک کرنے کے لیے کہ سنی نہیں آئے گا، صرف شیعہ آئیں گے. جب آپ نے سب کو آنے کی دعوت دی ہے تو ان کی دل آزاری نہیں کرو. یہ کون سا اخلاق ہے کہ بلا کر دعوت دے کر، گھر بلا کر ان کی دل آزاری کر رہے ہو؟ انہوں نے جو دین سمجھا ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان کا مذاق کیوں بنا رہے ہو؟ یہ فورم ہی نہیں ہے ان کو چڑھانے کا. اگر انہیں سمجھانا ہے تو جاؤ، مرد ہو تو جا کر ان کے گھر پہ جا کے سمجھانے جاؤ.
دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ سنی بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو۔ مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کربلا میں، مشہد میں، نجف میں ہزاروں لاکھوں شیعوں کے درمیان 8 10 20 50 ہاتھ باندھے ہوئے کہیں نظر آتے ہیں، کہیں کھڑے نظر آتے ہیں۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے، وہ ہاتھ باندھ کر، شیعوں میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں۔ ویسے ہی جرت مندوں سے تو علی والوں کو پیار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے خبردار شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ میری باتوں سے؟ جو لاکھوں شیعوں میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سنی نماز پڑھتا ہے وہ مجھے اچھا لگتا ہے، مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ تمہیں پشیمانی ہے کہ علی کو مانتے ہو؟ تم نادم ہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتے ہو؟ ہمارے یہاں کا چودھری، ہمارے یہاں کا وڈیرا، ہمارے یہاں کا افسر، ڈائریکٹر، سیکٹری، وزیر جب چاہتا ہے یہاں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ ایک کھلے شیعہ وزیر سے میں نے کہا بھائی آپ نے ہاتھ، فلاں ایک تصویر نظر آئی، فلاں جنازے میں تھے، آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ کہنا کہ کیا کروں، دائیں بائیں مرہب کھڑے تھے۔ تو میں نے کہا تمہیں دائیں بائیں مرہب یاد رہے، دل میں اترا ہوا علی یاد نہیں گا۔ سینہ ٹھوک کے کہو کہ علی والا ہوں، گردن اکڑا کے چلو کہ علی والا ہوں۔ ہمیں اگر اللہ نے غرور کرنے کی اجازت دی تو صرف اسی بات پر اجازت ملے گی کہ علی والے ہیں۔ الحمدللہ ہم جس دروازے پہ بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، عظمت کے عنوانات ملتے ہیں، اطمینان قلب بڑھتا ہے۔ خبردار پریشانیوں میں اپنے جیسے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جس کے پاس مصلی بھی ہو اور علم بھی ہو۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، سیدہ کو ہدیہ کرو، اور پھر جا کے سیدہ کے بچے عباس کا علم پکڑو، اور پھر وہاں جا کر مولا سے بات کرو۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہم اپنے چاہنے والوں کو 7 دن سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتے۔ 7 دن تک بھی جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے وہ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، دروازہ چھوڑ کے تو نہیں جا رہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی مرجع تقلید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کہہ دوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو دعویٰ بڑا ہے۔ اس لیے کہ کتے کو اگر مالک ٹکر نہ ڈالے، ٹکڑا نہ ڈالے، تو ابھی وہ دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ مجھے کم مالک نے ٹکڑا نہیں ڈالا جو میں نے
دعویٰ بڑا ہے دلیل نہیں ہے. ان کریموں کی کرامت یہ ہے کہ یہ خود کو قربان کر دیتے ہیں. مگر ہمیں دیندار سمجھدار دیکھنا چاہتے ہیں. چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے. حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. میرے مولا نے لاشیں تو سب شہیدوں کے اٹھائے مگر 4 لاشوں پہ بہت روئے. حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے. پہلا لاشا جس پر امام حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا، چاند جیسے چہرے والے کا لاشا. جب جناب قاسم نے آواز دی نا چچا میری مدد کیجئے، تو گھوڑے پر بیٹھ کر تلوار نکالی اور ذوالجناح سے کہا مجھے جلدی میرے بھتیجے تک پہنچا. اور آواز دیتے آ رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے؟ ابھی اس کا چچا زندہ ہے. دشمن یہ سمجھا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں اور وہاں کے گھوڑے یہاں، اور بار بار ایک آواز آتی تھی چچا جان بچائیے. جب گرد چھٹی اور حسین نے اپنے بچے کا لاشا دیکھا تو لاشا زندگی میں پامال ہو گیا. بدن تو 2 پامال ہوئے کربلا میں، ایک حسین کا بدن ایک قاسم کا بدن. مگر حسین مولا کا بدن شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کا بدن زندگی میں پامال ہوا. بہت روئے اپنے بھتیجے کو اٹھا کر. جب لے کر آئے نا گنج شہیدہ میں تو ساری بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا مگر اسی بچے کی ماں نظر نہیں آئی. بیویاں بھی بیٹھی ہیں نا مجلس میں، ماں اولاد والیاں بیٹھی ہیں، حضرت ام فروہ نظر نہیں آئی. تو امام نے تعجب سے کہا جناب زینب سے بہن بھابی نظر نہیں آ رہی. تو ایک بی بی کی آواز آئی جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی. اب جناب زینب نے خیمے کی پشت پر جا کے دیکھا تو سجدہ کر رہی ہیں پیشانی سجدے میں اور کہہ رہی ہیں شکران شکرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی اٹھیے آپ کو حسین بلا رہے ہیں. آئی وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا، لاشا دیکھ کر فرمایا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دو. ایک ماں کی آرزو تھی. امام حسین نے نہیں پوچھا کہ اس کرتے کا کیا کریں گی، جو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے تار تار ہو گیا. مگر کچھ ہی دیر بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا. بی بی اپنے خیمے میں لے گئیں. عصر عاشور خیمے لٹے. یہ قافلہ کوفہ گیا، اسیر ہو کے شام گئے. شام میں زندان میں رہے. زندان سے رہائی پر تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی گئی تھی. جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی. یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا. جب مدینہ پہنچی نا تو فرمانے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ. جنت البقیع پہنچی، قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا. اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئی. دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ عباس کا لاشا، بہت گریہ ہو گیا. تیسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ علی اکبر کا لاشا. تھکیں گے نہیں عزیزانو. چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ
کبھی حسین پیچھے آتے تھے، ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا بچے کے لاشے پر، جو کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ اب سکون سے باپ کی گود میں تھا۔ اس سال محرم کی 8 تاریخ کو ایک جوان نے مجھے آ کر کہا، مولانا میں مچھلی کھانا چاہ رہا تھا، میری دادی نے روک دیا، کہہ رہی ہیں کہ مچھلی ہمارے ہاں محرم میں نہیں کھاتے۔ تو میں نے کہا میں تو مولانا سے پوچھوں گا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ مولانا نے اگر اجازت دے دی تو میں مچھلی کھاؤں گا، میں دادی سے ضد کر آیا ہوں، آپ بتائیں کہ میں مچھلی کھاؤں یا نہیں کھاؤں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، تم اپنی دادی کی بات مان لو، اس لیے کہ حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو ترونا کیفا یتلذا، دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، منہ بند کر دیتا ہے، یہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے 2 قطرے پانی کے پلا دو۔ مگر پانی تو نہیں پلایا، تیرے سے شعبہ تھا جو علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا ابا کے دامن میں ڈھانپ دیا۔ جب لے کر چلے نا تو سکینہ خان سامنے نظر آئی، بی بی نے دیکھا کہ جو بھائی تھوڑی دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب سکون سے بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو بی بی یہ سمجھی کہ پانی پی کے سو گیا ہے، تو وہیں سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ حسین کیا بتائیں کہ کیسا پانی پیا ہے؟ جب بچی کی آواز بلند ہوئی تو ماں دوڑتی ہوئی باہر آئی، اب جناب رباب آگے آ رہی ہیں، امام حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں فرماتے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا، میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ اللہ کے ولی خاص ہیں۔ جب امام نے عقیدہ سنا تو آبا کا دامن ہٹا دیا، ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا۔ عزاداروں میں مجلس اپنے حصے کی مکمل کر رہا ہوں، بچوں والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، لیکن شام غریبہ میں پانی آیا اور کھانا آیا۔ جناب زینب نے پہلے بچوں کو پانی پلایا، پھر بڑوں کو پانی پلایا۔ ساری بیویوں نے بے زور اصرار جناب زینب کے اصرار کے بعد پانی پیا، مگر ایک بیوی تھی جو پانی نہیں پی رہی۔ ممبر کا ادب ہے، میں اشارے میں بات کروں گا، آپ کا ذہن خود پہنچے گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بیوی تھی جو پانی نہیں پی رہی تھی، وہ تھی جناب رباب۔ امام سجاد کی خدمت میں آئیں جناب زینب، اے زین العابدین بھابی رباب پانی نہیں پی رہی۔ امام سجاد نے آ کر اماں رباب کو کہا، اماں پانی پی لیں۔ یہ حکم امام تھا اس لیے پانی پیا، کچھ کھانا کھایا۔ اشارے میں بات کروں گا، اللہ کرے آپ کا ذہن چلا جائے۔ بی بی نے شام غریبہ میں کچھ پانی پیا، کچھ کھانا کھایا، آدھی رات گزری تو بے چین ہوئی، کبھی دائیں جاتی ہیں کبھی بائیں۔ جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی اور کہنے لگی، مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے، میرا بچہ بھوکا مار دیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔